اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج مورکھ 17 اگست ہے، اگست کی 17 تاریخ ہے آج۔ درجہ 12واں کے لیے جو آج ہمارا موضوع ہے مرزا غالب، یہ مرزا غالب کی سوانح عمری ہے جس کو الطاف حسین حالی نے تحریر کیا ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراغ تھا۔ مرزا کی آمدنی بہت قلیل تھی، قلیل سے مراد ہے کم، اس کی آمدنی بہت کم تھی لیکن اس کا حوصلہ فراغ تھا، یعنی کہ اس کا حوصلہ بلند تھا، یعنی کہ کم آمدنی کے باوجود بھی وہ اپنے دوستوں اور سائلوں وغیرہ کو، محتاجوں مسکینوں کو کھلے دل سے دیتا تھا جو ان کو ضرورت تھی۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ بہت کم ایسے موقع تھے کہ جب ان کے ہاتھ سے ان کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ جاتا، یعنی کبھی بھی ان کے دروازے سے سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگرچہ اس کی آمدنی بہت قلیل تھی لیکن سائل کو وہ اپنے دروازے سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لولے، لنگڑے اور اپاہج مرد و عورت ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ تو مرزا کے مکان کے آگے اندھے بھی تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، اپاہج یعنی کہ نوجوان تھے، جسمانی نوجوانی جن کو تھی، مرد عورت ہر وقت پڑے رہتے تھے باہر تاکہ مرزا نکلے اور ان کو کچھ دے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپیہ ماہوار کی ہو گئی تھی۔ جب غدر تھا یعنی کہ 1858 کی بغاوت جب ہوئی، جب ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف ایک محاذ کھولا، جب انہوں نے جدوجہد آزادی کی پہلی جنگ لڑی تو اس کو غدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس غدر کے بعد مرزا کی آمدنی میں تھوڑا اضافہ ہوا، یعنی کہ اس کی آمدنی 150 روپیہ ماہوار کی ہو گئی تھی، اور کھانے پہننے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا۔ اس کو کھانے پہننے کا خرچ بھی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اپنی طاقت سے زیادہ وہ محتاجوں کی مدد، غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط یعنی اپنی طاقت، اپنی سکت سے کچھ زیادہ ہی وہ ان کو مدد کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، لہذا اکثر وہ بیچارہ تنگ دست رہتا تھا، اکثر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، اکثر وہ مفلسی کا شکار رہتا تھا، کیونکہ وہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کی مدد اپنی بساط، اپنی طاقت اور اپنی سکت سے کچھ زیادہ ہی کرتا تھا۔ غدر کے بعد ایک بار میں نے خود دیکھا، حالی فرماتے ہیں کہ غدر کے بعد میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا کہ نواب لیفٹیننٹ گورنر کے دربار میں، کہ جو اس وقت کا نواب لیفٹیننٹ گورنر تھا، اس کے دربار میں ان کو حسب معمول کے مطابق 7 پارچہ کا خلط ماہی 3 رقوم جواہر کے ملا تھا۔ تو اس نے اس کو انعامات کی بارش اس پر کی، اس نے اس کو 7 پارچہ سے مراد کیا ہے؟ پارچہ سے مراد ہے کپڑا، لباس، اس کو ایک عمدہ لباس ملا۔ خلط سے مراد ہے وہ لباس جو بادشاہ کی طرف سے، وہ کپڑا یا لباس جو بادشاہ یا کسی امیر کی طرف سے بطور عزت افزائی کسی کو ملے۔ تو اس کو کچھ عمدہ لباس بھی ملا، اس کو وہاں سے کچھ رقم بھی ملی، اس کو کچھ جواہر بھی ملے انعام میں، لیفٹیننٹ گورنر نے دیے۔ لیفٹیننٹ کے چپراسی اور لیفٹیننٹ کے جو باہر چپراسی تھے اور اس کو جمع دار جو تھے، ڈیوڑی کے ملازم جو تھے، قاعدے کے موافق انعام لینے کو آئے۔ وہ ان کا یہ معمول تھا، جب غالب کو کچھ ملتا تھا تو وہ باہر کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں بھی غالب سے کچھ ملے۔ تو انہوں نے موقع کو بھونپتے ہوئے وہ بھی حاضر ہوئے غالب سے انعام لینے کے لیے۔ مرزا صاحب کو پہلے ہی معلوم تھا کہ انعام دینا ہوگا، مرزا کو اس بات کا علم تھا کہ جو چپراسی ہے، جمع دار ہے وغیرہ، ان ملازموں کو مجھے انعام دینا ہی دینا ہوگا، اس لیے انہوں نے دربار سے آتے ہی خلط اور رقومی جواہر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دی تھی۔ انہوں نے یہ جواہر جو ملے تھے اور جو یہ لباس ملا تھا، انہوں نے یہ بازار بیچا، کس لیے؟ تاکہ اس کو یہ بیچیں اور جو رقم اس سے حاصل ہو وہ ان میں تقسیم کرے۔ چپراسیوں کو الگ مکان میں بٹھا دیا
اور جب بازار سے خلعت کی قیمت، جب اس پوشاک کی قیمت آئی، اس لباس کی قیمت آئی، تب ان کو انعام دے کر رخصت کیا۔ تو وہ رقم انہوں نے ان چپراسیوں میں تقسیم کی اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ان کو رخصت کیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، جو بیچارے گردش روزگار یعنی کہ جن کو بے روزگاری کا سامنا تھا، جن کو مفلسی لاچاری ناداری کا سامنا تھا، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ نہایت شریفانہ انداز سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، تاکہ ان کے دل کو کبھی ٹھیس نہ لگے۔ دلی کے امائد، امید کی جمع، امائد سے مراد ہے معزز لوگ، جو دلی کے معزز لوگ تھے، معززین جو تھے، میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، ان امیروں میں، ان معزز اشخاص میں ایک مرزا کا قریبی دوست تھا، وہ دلی کا تھا، اور غدر کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ غدر کے بعد وہ بیماری کی حالت میں تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، مالی لحاظ سے بھی اور جسمانی کمزوری بھی تھی۔ تو اس کی حالت جب اس نے دیکھی، ایک روز چھینٹ کا پھرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے کو آئے۔ وہ ایک دن مرزا کے پاس مرزا کو ملنے آئے، لیکن اس نے ایک معمولی سستا قسم کا پھرگل کا کپڑا، اس نے یعنی کہ جو سستا کپڑا تھا تو اس نے پہن کے رکھا تھا۔ غالب کو جب اس نے سستا کپڑا اس کے بدن پر دیکھا تو غالب کو محسوس ہوا کہ اس کی حالت سقیم ہے، اس کی حالت خراب ہے، ورنہ یہ امیر طبقے سے تعلق رکھتا تھا، یہ شہر کے معزز لوگوں میں سے ایک ہے۔ تو جب غالب نے اس کے بدن پر وہ معمولی سا کپڑا دیکھا تو اس نے کیا کیا، مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ کے چگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ غالب نے اس کو ہمیشہ مالیدہ یعنی کہ پشمینے کا لباس پہن کے ہمیشہ دیکھا تھا، پشمینے کا جامہ وہ پہنتا تھا، جامہ وار اور چگوں، اور وہ جو بڑا وہ کوٹ ہوتا ہے، عمدہ قسم کا کپڑا، وہی پہن کے اس نے اس کو ہر وقت دیکھا تھا۔ ایسا حقیر کپڑا، ایسا معمولی اور ایسا سستا کپڑا پہنے اس کو کبھی نہیں غالب نے دیکھا تھا۔ چھینٹ کا پھرگل ان کے بدن پر کچھ پر دیکھ کر دل بر آیا، غالب کا دل بر آیا۔ غالب نے سرد آہ بری، یعنی کہ اس نے اپنے دوست کی جو حالت دیکھی کہ جو معززین میں شمار ہوتا ہے، جو امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا، آج اس کی یہ کیا حالت ہوئی ہے کہ غالب کی آنکھ بھی بر آئی، اس کا دل بر آیا، یعنی کہ اس نے سرد آنکھ کھینچی کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کو پتا چلا کہ جب اس نے معمولی کپڑا پہن کے رکھا تھا تو اس کے کپڑے سے ہی اس کو اس کی حالت کا اندازہ ہوا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ مالی حالت ٹھیک تھی نہ اور کچھ جسمانی کمزوری بھی تھی۔ ان سے پوچھا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ تو اس نے چھینٹ کی تعریف کی غالب نے، کیونکہ غالب کو یہ برا لگا کہ اس بیچارے نے یہ کیا پہن کے رکھا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو اس طرح کہوں تو اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس نے عمدہ طریقہ ڈھونڈ نکالا، کیا کیا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ آپ نے یہ چھینٹ کا کپڑا کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بلی، اس کی جو بناوٹ ہے، مجھے اس کی بناوٹ بہت ہی بلی، بہت ہی اچھی لگی، معلوم ہوتی ہے، اس کی بناوٹ بہت ہی سندر، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بھی پھرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دے۔ تو یہی پھرگل کا چھینٹ، یہی پھرگل کا کپڑا آپ میرے لیے بھی منگوا دیں۔ یعنی کہ غالب کو یہ دل سے پسند نہیں تھا، لیکن اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرا دوست جو امیر تھا، جس کا شمار اس علاقے کے یا اس سٹی کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا، آج اس نے یہ معمولی کپڑا پہن کے رکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ پھرگل آج ہی بن کر آیا ہے۔ تو دوست نے کہا یہ پھرگل جو ہے یہ آج ہی بن کر آیا ہے میرے لیے، اور میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، میں نے ابھی ابھی پہنا ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے، اگر آپ کو یہ پھرگل پسند ہے تو آپ لے لیجئے، میں نے نیا نیا ہی بنایا ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے یہ زبردستی چھین لوں اور خود پہنوں، مگر زیادہ شدت سے پڑ رہا ہے، لیکن کافی بارش ہو رہی ہے باہر، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ ارے آپ کو گھر جانا ہے، مکان تک کیا پہن کے جائیں گا؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چگا اتار کر اس نے پشمینے کا ایک اچھا سا کوٹ جو کھونٹی پہ لٹکا ہوا تھا
اسی کو اتارا، انہیں پہنا دیا اور اپنے دوست کو وہی پہنا دیا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چگا ان کی نظر کیا، اس طرح سے اپنا وہ خوبصورت چگا اس کی نظر کیا، یعنی اپنے دوست کو دیا۔ تو وہ پھرگل کا چھین اسے لیا اس طرح کہ اس کو ذرا بر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ غالب کو میری حالت پر ترس آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 3 اس موضوع کے حوالے سے مکمل ہوا۔ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد ہمارا اسی موضوع پر لیکچر نمبر 4 ہوگا۔ باقی وسلم۔